عرب میں نصرانیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام نجران تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم میں سے 14 آدمیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ پہلے روز وہ ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھیاں پہن کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔ وہ بہت ہی حیران و پریشان ہوئے۔ مدینہ میں ان کی صرف 2 آدمیوں یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات تھی، اس لیے وہ ان کے ہاں چلے گئے، ان سے پوری کیفیت بیان کی۔ وہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ ان دونوں حضرات نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ریشمی کپڑے اور سونے کی انگوٹھیاں اتار دیں، راہبوں کی طرح سادے اور بے تکلف کپڑے پہن کر حاضر ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے دوسرے دن ہدایت کے مطابق کپڑے پہن کر حاضر خدمت ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا اور ان سے کلام فرمایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے بے جا مباحثے شروع کر دیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے چند سوال کیے جن کے جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیے، اور قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان سے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو لہٰذا وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا بھی نظریہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، باپ کے پیدا کیا، تو اگر تمہارا قاعدہ کلیہ مان لیا جائے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تو بڑا خدا کہنا چاہیے، حالانکہ تم بھی انہیں خدا نہیں کہتے۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی بھی نبی کی تخلیق جو معجزانہ طور پر کی جائے تو وہ اسے خدا یا خدا کا بیٹا نہیں بناتی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرے تو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، فرمایا پھر آ جاؤ، لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور ہم لعنت کرتے ہیں جھوٹوں پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ آیتیں سنائیں، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور مباہلہ کے سلسلہ میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سوچ کر بتاتے ہیں۔ انہوں نے جا کر اپنے پادریوں سے مشورہ کیا تو پادریوں نے کہا کہ تم خوب جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور یہ نبی برحق ہیں، اور جو بھی نبی برحق سے مباہلہ کرتا ہے یقیناً وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لہٰذا مباہلہ نہ کرنا۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ 2 ایسے شخص جن کی آپس میں جھگڑا ہو جائے، نزاع کھڑا ہو جائے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ ان میں سے جو باطل ہے اس پر لعنت فرما، اسے تباہ و برباد فرما، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ تو دوسرے دن نصارہ حاضر خدمت ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسنین کریمین اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تشریف لے آئے اور ان سے فرمایا کہ تم میری دعا کے ساتھ آمین کہنا۔ نصارہ نے جس وقت یہ 5 تن پاک کے نورانی چہرے دیکھے تو گھبرا گئے، اور ان میں سے ایک کہنے لگا کہ مجھے ایسے لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے
پہاڑ کے ٹل جانے کی دعا مانگیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ ہرگز ان سے مبالغہ نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے مبالغہ کیا تو پھر تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لہٰذا وہ مبالغہ سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس دینا اور جزیہ دینا قبول کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ مبالغہ کرتے تو سب کے سب بندر اور سور بن جاتے اور یہ جنگل ان پر آگ برساتا اور سال بھر میں پوری روئے زمین سے نصرانیوں کا نام و نشان مٹ جاتا اور یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔